ایک ایسے صحابی جن کے انصاف کی دنیا آج بھی تعریف کرتی ہے، جن کے اسلام لے کر آنے سے مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوئی، جن کا اسلام لے کر آنا مسلمانوں کی فتح تھی۔ کچھ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ باقی صحابہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے اور یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اس کا دبدبہ ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتا وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا۔ کفار ہر روز تدبیریں کرتے، مجلسیں بلاتے کہ کس طرح سے اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے اور کس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن جس وقت وہ یہ سوچتے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا پھر بنو ہاشم سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس سوچ کی وجہ سے ان کے پاؤں کانپ جاتے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایسی ہی مجلس لگائی اور مجلس کے اندر یہی بات کی گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا۔ اس مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ مجلس کے اندر موجود تمام کفار خوش ہو گئے اور سبھی کہنے لگے ہاں یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کے قصے مشہور تھے۔ جب وہ اپنی تلوار میان سے نکال لیتے تھے تو کام نپٹا کر ہی واپس آتی تھی۔ اس بات کے ساتھ مجلس ختم ہوئی کہ کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر قتل کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیاری کی اور تلوار لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے چل دیے، نعوذ باللہ۔ جس وقت بازار کے آخر میں پہنچے تو ان کی ملاقات وہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت بھی ہے؟ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اس پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تمہیں بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس پر حضرت عمر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے تو بھی بددین ہو گیا، پہلے تجھے ہی نپٹا دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنی تلوار سنبھال لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ کہہ کر اپنی تلوار سنبھالی کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے ہی والی تھی کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اتنی بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے۔ جس وقت وہ اپنی بہن کے گھر گئے اس وقت وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دروازہ کھٹکھڑایا تو یہ آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھپ گئے، لیکن قرآن کے چند صحیفے باہر ہی چھوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو اپنے بہن کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد اندر داخل ہوئے اور جا کر اپنے بہنوئی سے پوچھنے لگے کہ یہ تمہاری کیسی آوازیں آ رہی تھی۔ ان کے بہنوئی نے جواب دیا کہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرے دین کو اپنا لیا ہے؟ جن پر ان کے بہنوئی نے جواب دیا کہ اگر دوسرا دین حق پر ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑ لی، ان کے اوپر بے تحاشا ٹوٹ پڑے، ان کو نیچے گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ اگر بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اپنی بہن کو اتنی زور سے مارا کہ ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ آخر کار وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان صحیفوں پر پڑی جو باہر رہ گئے تھے۔ اس وقت تک غصہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا اور بہن کو ایسے لہو لہان دیکھ کر شرم بھی آ رہی تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور یہ قرآن شریف ہے اور قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کہا کہ مجھے دکھاؤ، لیکن وہ دکھانے کو تیار نہ ہوئی کہ پہلے غسل لو، وضو کرو، اس کے بعد دکھاؤں گی۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غسل لیا، وضو کی اور اس کے بعد آ کر ان صحیفوں کو دیکھنے لگے۔ ان کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی۔
اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھنا شروع کیا، اور جس وقت اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ للذکر، یہاں تک آیات کو پڑھائی تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ اپنی بہن سے کہنے لگے کہ بہن مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ سنے، جو وہیں پر چھپے ہوئے تھے وہ نکل کر باہر آئے اور کہنے لگے کہ عمر، کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے تمہیں جو زیادہ پسند ہو اس کو ایمان سے نواز کر اسلام کو طاقت عطا فرما، اور لگتا ہے کہ پیارے نبی کی یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جمعہ کے دن اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جا کر اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلمانوں کو کچھ کہے گا وہ میرے ساتھ مقابلے میں آ جائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد ہی مسلمان سر عام مسجد کے اندر نماز ادا کرنے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اپنے ان پیارے بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔